ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے لوگوں نے درندہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، اور پھر کیسے علم رکھنے والے لوگوں نے اس کی جان بچائی، اور پھر وہی لوگ جو اس کی جان کے دشمن تھے وہ اب اس کا احترام کرنے لگے۔ تو ناظرین، کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ ماہین ایک کمزور سی لڑکی تھی، مگر اس کی خاموش آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو اگر کسی کو معلوم ہوتا تو پورا گاؤں کانپ اٹھتا۔ وہ 12 برس کی عمر میں بھی چھوٹی بچیوں جیسی معصوم لگتی تھی، مگر اس کی زندگی معصوم نہیں تھی۔ دن کے وقت وہ دیوار کے ساتھ لگی رہتی، دھوپ سے گھبراتی اور اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے یہ بچی کسی سائے کے اثر میں ہے، مگر کوئی یہ نہ جان سکا کہ اس کے جسم کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جس میں ہار کا مطلب موت تھا۔ ماہین کی ماں غریب عورت تھی، باپ کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ ماں نے حکیم، عامل اور درگاہ سب دروازے کھٹکھٹائے، مگر بچی کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی۔ رات کو ماہین کو عجیب سی بے چینی ہوتی، دل تیز تیز دھڑکتا اور جسم میں شدید کمزوری محسوس ہوتی۔ اس کا گلا خشک ہو جاتا جیسے جان نکل رہی ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا مرض ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ اگر اسے وہ خاص چیز نہ ملی تو وہ مر جائے گی۔ ایک رات جب ماں گہری نیند میں تھی، ماہین کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور دل میں ایک خوفناک خواہش نے جنم لیا، خون۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گھر میں بندھی مرغی کو پکڑا، آنکھیں بند کی اور وہ کر گزری جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی مجبوری تھی۔ جب سب ختم ہوا تو وہ زمین پر بیٹھ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ درندہ نہیں تھی بلکہ ایک مجبور انسان تھی۔ اگلے دن سے گاؤں میں عجیب باتیں ہونے لگیں، مرغیاں مرنے لگیں، بکریاں کمزور ہو گئیں، اور لوگ سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے ماہین کا نام لیا، کسی نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ماں نے محسوس کیا کہ لوگ اب ان کے گھر سے کترانے لگے ہیں۔ ماہین یہ سب دیکھتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کو سچ بتا دے، مگر اسے معلوم تھا کہ سچ اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ ایک دن شہر سے آیا ہوا ایک ڈاکٹر گاؤں میں رکا۔ اس نے ماہین کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ عام بیماری نہیں۔ اس نے ماں کو بتایا کہ یہ ایک نایاب مرض ہے جس میں جسم کو زندہ رہنے کے لیے خون کے مخصوص اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بچی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ مگر ماں کے لیے یہ سچ قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، کبھی بیٹی کو دیکھتی، کبھی اپنے دل کو۔ ماہین کو اس رات پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی اصل دشمن بیماری نہیں بلکہ انسانوں کا خوف ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لوگوں کو سب پتہ چل گیا تو وہ اسے مار دیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہے اس کے بدلے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہیں سے ماہین کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا، جہاں سوال یہ نہیں تھا کہ وہ خون کیوں پیتی ہے، بلکہ یہ تھا کہ کیا ایک مجبور انسان کو جینے کا حق ہے یا نہیں۔ ماہین کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب گاؤں والوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ پہلے جو لوگ ترس کھاتے تھے اب شک کرنے لگے، جو خاموش تھے اب سرگوشیوں میں اس کا نام لینے لگے۔ گاؤں کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کہتے یہ بچی عام نہیں، اس میں کچھ ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے سے روکتیں، اور بچے ڈرتے ڈرتے اس کے سائے سے بھی بچنے لگے۔ ماہین یہ سب دیکھتی تھی مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کے لب خاموش تھے مگر دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ مجرم نہیں، مجبور ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے بیماری کی تفصیل بیان کی، مثالیں دیں، اور یہاں تک کہا کہ اگر اس بچی کو صحیح علاج اور متبادل فراہم کیا جائے تو یہ کسی کے لیے خطرہ نہیں رہے گی۔ مگر ہجوم میں عقل کم اور خوف زیادہ تھا۔ کسی نے کہا آج جانور اور کل انسان ہوں گے۔ یہ جملہ پورے گاؤں میں زہر کی طرح پھیل گیا۔
سچ کو سننے کے لیے صبر چاہیے، اور صبر اس گاؤں میں نایاب تھا۔ ماہین کی ماں سب سے زیادہ آزمائش میں تھی۔ وہ بیٹی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر سماج کے تانے اس کے دل کو چیر دیتے تھے۔ رات کو وہ جاگ جاگ کر بیٹی کا چہرہ دیکھتی، کبھی اسے سینے سے لگا لیتی، کبھی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کشمکش نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد سے ڈرنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کنویں کے پاس ایک مردہ کتا ملا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے الزام ماہین پر لگا دیا گیا۔ کسی نے نہ دیکھا نہ ثبوت مانگا، بس فیصلہ ہو گیا۔ لوگ لاٹھیاں لے کر اس کے گھر کی طرف بڑھے۔ ماہین کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی سب کچھ قبول کر چکی ہو۔ اسی لمحے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے اعلان کیا، اگر تم نے اس بچی کو نقصان پہنچایا تو تم سب قاتل کہلاؤ گے۔ اس کی آواز میں جرأت تھی، مگر ہجوم کا شور اس آواز کو نگل گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، کوئی بول رہا تھا یہ فتنہ ہے۔ انسانیت کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ ماہین کی ماں نے آخر کار بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکال لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ بیٹی، یہاں رہنا اب ممکن نہیں۔ ماہین نے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا، وہی گھر جہاں اس نے ہنسنا سیکھا تھا، جہاں اس نے خواب دیکھے تھے۔ سب کچھ پیچھے چھوڑنا آسان نہیں تھا، مگر جان بچانا ضروری تھا۔ رات کے اندھیرے میں ماں بیٹی گاؤں سے نکل گئیں۔ راستہ اجنبی تھا، خوف ہم سفر تھا، اور مستقبل دھندلا۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ماہین کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، میں اب ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر میں رہی تو لوگ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ یہ الفاظ ماہین کے دل میں تیر بن کر لگے، مگر وہ سمجھ گئی کہ یہ قربانی محبت کی انتہا ہے۔ ماں نے اپنی اوڑھنی بیٹی کے سر پر رکھی اور آنسو پونچھ کر واپس لوٹ گئی۔ ماہین اکیلی رہ گئی، نہ گاؤں، نہ گھر اور نہ سہارا، بس ایک کمزور جسم اور مضبوط ارادہ۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ درندہ نہیں، انسان ہے۔ اسی جنگل میں، اسی تنہائی میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے فقیر سے ہوئی۔ اس فقیر کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف سمجھ تھی۔ اس نے ماہین کو دیکھا اور کہا، بیٹی، بیماری انسان کو برا نہیں بناتی، انسان کا رویہ بناتا ہے۔ یہ جملہ ماہین کے لیے امید کی پہلی کرن تھا۔ یہیں سے اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا، جہاں نفرت کے مقابلے میں صبر، خوف کے مقابلے میں علم اور الزام کے مقابلے میں سچ کھڑا ہونے والا تھا۔ جنگل کی خاموشی رات کے وقت اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ، دور کہیں کسی جانور کی آواز اور سرد ہوا کے جھونکے، یہ سب ماہین کے لیے نئے نہیں تھے، مگر اس رات سب کچھ زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے پتھر پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کی جدائی، گاؤں کی نفرت اور اپنی بیماری، یہ سب مل کر اس کے دل پر ایسا بوجھ ڈال رہے تھے جسے اٹھانا کسی بالغ انسان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ تو ابھی بچی تھی۔ بوڑھا فقیر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، ایسی روشنی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کے ظلم کو قریب سے دیکھا ہو مگر دل میں نفرت نہ آنے دی ہو۔ فقیر نے خاموشی توڑی، بیٹی، تم اکیلی نہیں ہو۔ انسان اکیلا تب ہوتا ہے جب وہ خود کو گناہگار مان لے، اور تم گناہگار نہیں ہو۔ ماہین نے پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنا دل کھولا۔ اس نے کانپتی آواز میں سب کچھ بتا دیا، بیماری، خون کی مجبوری، گاؤں والوں کا خوف اور ماں کی قربانی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی، بابا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، مگر میں جینا بھی چاہتی ہوں۔ کیا جینا غلط ہے؟ فقیر نے زمین سے ایک سوکھی شاخ اٹھائی اور آہستہ سے توڑ دی۔ دیکھو، یہ شاخ ٹوٹ گئی کیونکہ یہ کمزور تھی،
مگر کمزور ہونا جرم نہیں، جرم تب ہوتا ہے جب طاقت ہو اور پھر بھی ظلم کیا جائے۔ تم کمزور ہو، ظالم نہیں۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ ماہین کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ فقیر نے اسے بتایا کہ وہ ایک خانقاہ کی طرف جا رہا ہے جہاں بیمار اور لاوارث لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ وہاں علم رکھنے والے لوگ ہیں جو خوف سے نہیں، سمجھ سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماہین کے دل میں امید جاگی، مگر ساتھ ہی ڈر بھی تھا، اگر وہاں کے لوگ بھی مجھے ٹھکرا دیں تو۔ فقیر مسکرایا، تو سمجھ لینا کہ مسئلہ تم میں نہیں ان میں ہے۔ راستہ لمبا تھا، کئی دنوں کا سفر، بھوک، کمزوری اور بیماری، سب ماہین کے امتحان تھے۔ کبھی وہ چلتے چلتے رک جاتی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور جسم جواب دے جاتا۔ ایسے لمحوں میں فقیر اسے سہارا دیتا، پانی پلاتا اور حوصلہ دیتا۔ وہ اسے کہانیاں سناتا، ایسی کہانیاں جن میں کمزور لوگ اپنی سچائی کی وجہ سے مضبوط بن گئے تھے۔ ایک رات ماہین کی حالت بہت خراب ہو گئی، اس کا جسم سرد پڑنے لگا اور وہ جان گئی کہ اگر اسے فوراً وہ خاص غذا نہ ملی تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے کہا، بابا اگر میں مر جاؤں تو لوگوں کو کہنا کہ میں بری نہیں تھی۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور قریب کے گاؤں سے انتظام کر کے ایسا متبادل فراہم کیا جس سے ماہین کی جان بچ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماہین نے محسوس کیا کہ علم خوف سے زیادہ طاقتور ہے۔ چند دن بعد وہ خانقاہ پہنچ گئے۔ وہاں نہ کوئی سوالیہ نظریں تھیں اور نہ نفرت۔ ایک حکیم نے ماہین کا معائنہ کیا اور تفصیل سے سمجھایا کہ اس کی بیماری کا باقاعدہ انتظام ممکن ہے۔ مناسب دیکھ بھال، علم اور نظم و ضبط کے ساتھ وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں، شکر کے تھے۔ خانقاہ میں رہتے ہوئے ماہین نے پہلی بار خود کو انسان محسوس کیا، بوجھ نہیں۔ وہ بیماروں کی مدد کرتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اسے دوسرا موقع ملا ہے۔ مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک درد ابھی زندہ تھا، اس کا گاؤں، اس کی ماں اور وہ لوگ جو اسے درندہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر کبھی وہ مضبوط ہوئی تو واپس جا کر سچ بتائے گی۔ وہ بدلہ لینے نہیں، سمجھ بانٹنے جائے گی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں بلکہ علم اور رحم ہے۔ یہ مرحلہ ماہین کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اس نے سیکھا کہ انسان کو اس کی بیماری سے نہیں، اس کے کردار سے پرکھا جانا چاہیے۔ خانقاہ میں گزرنے والے مہینے ماہین کی زندگی کے سب سے مختلف دن تھے۔ یہاں نہ کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، نہ اس کے ماضی کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ ہر انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی تھی، بیماری سے نہیں۔ ماہین آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، جسم میں کچھ طاقت لوٹ آئی، آنکھوں کی زردی کم ہوئی اور چہرے پر وہ معصوم سی روشنی واپس آنے لگی جو کبھی گاؤں میں اس کی پہچان تھی۔ مگر دل کے اندر ایک جنگ ابھی بھی جاری تھی، اپنے ماضی کے خوف اور مستقبل کی ذمہ داری کے درمیان۔ خانقاہ کے حکیم نے ایک دن اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور دوائیاں تھیں۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹی تمہاری بیماری تمہاری دشمن نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم اسے سمجھ لو تو یہ تمہیں مضبوط بنا سکتی ہے۔ ماہین نے سر جھکا لیا، بابا لوگ مجھے کبھی قبول کریں گے؟ حکیم نے گہری سانس لی، قبولیت مانگی نہیں جاتی، ثابت کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ماہین کے دل میں اتر گئے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو صرف بچانے کے لیے نہیں جیے گی بلکہ دوسروں کے لیے مثال بنے گی۔ وہ خانقاہ میں آنے والے نئے مریضوں کی مدد کرنے لگی، خاص طور پر ان لوگوں کی جو معاشرے کے خوف کی وجہ سے خود کو مجرم سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ انہیں بتاتی کہ بیماری انسان کی قدر کم نہیں کرتی بلکہ انسان کا صبر اسے قیمتی بناتا ہے۔ ایک شام خانقاہ میں ایک مسافر آیا جو اسی گاؤں سے تھا جہاں سے ماہین باغی تھی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ گاؤں میں اب بھی اس کا ذکر خوف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ لڑکی اگر رہتی تو قیامت آ جاتی۔ یہ سن کر ماہین کا دل کانپ اٹھا۔
مگر اس بار خوف کے ساتھ غصہ نہیں تھا، صرف افسوس تھا۔ ماہین نے آہستہ سے کہا، اگر وہ جان لیتے تو شاید ڈرنا چھوڑ دیتے۔ اسی رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا رہا، وہ ماں جس نے اسے بچانے کے لیے خود کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ماہین کو احساس ہوا کہ اس کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ ان سب کی ہے جو لا علمی کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نے خانقاہ کے بزرگوں سے اجازت مانگی کہ وہ ایک دن اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ خطرہ واضح تھا مگر نیت صاف تھی۔ بالآخر اجازت مل گئی، شرط یہ کہ وہ اکیلی نہیں جائے گی بلکہ حکیم اور ایک عالم اس کے ساتھ ہوں گے، تاکہ سچ صرف جذبات نہیں علم کے ساتھ پیش ہو۔ سفر کا دن آیا تو ماہین کے دل میں خوف بھی تھا اور حوصلہ بھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط لفظ، ایک غلط تاثر سب کچھ برباد کر سکتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خاموش رہنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچی تو یادیں جاگ اٹھیں، وہی راستے، وہی کنواں، وہی مٹی، مگر دل بدل چکا تھا۔ گاؤں والوں نے اجنبیوں کو آتے دیکھا تو جمع ہو گئے، سرگوشیاں شروع ہوئیں، نظریں تیز ہو گئیں۔ جیسے ہی کسی نے ماہین کو پہچانا، ہجوم میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ وہی ہے، وہ واپس آ گئی۔ ماہین کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ حکیم نے آگے بڑھ کر لوگوں کو سلام کیا اور بات شروع کی، نرمی سے، دلیل سے اور سچائی کے ساتھ۔ اس نے بیماری کی وضاحت کی، علاج بتایا اور بتایا کہ خوف کی بنیاد لا علمی ہے۔ عالم نے دین کی روشنی میں سمجھایا کہ کسی بے گناہ کو ایذا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماہین نے بھی ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ میں نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، میں جینا چاہتی تھی، بس اتنا ہی قصور تھا۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی، کچھ آنکھیں جھک گئیں، کچھ دل پسیج گئے، مگر کچھ چہرے اب بھی سخت تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہونا تھا، کیا گاؤں سچ قبول کرے گا یا خوف ایک بار پھر انسانیت پر غالب آ جائے گا۔ گاؤں کے چبوترے پر چھائی خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، یہ ضمیر کی خاموشی تھی۔ ماہین کے الفاظ ہوا میں معلق تھے، جیسے ہر دل سے جواب مانگ رہے ہوں۔ کچھ لمحے پہلے جو لوگ لاٹھیاں اٹھانے کو تیار تھے اب نظریں چرا رہے تھے۔ حکیم اور عالم کی باتوں نے علم کی ایک کھڑکی کھول دی تھی، مگر اصل اثر ماہین کے لہجے کا تھا۔ اس میں نہ الزام تھا نہ شکوہ، صرف سچ تھا۔ اسی ہجوم میں سے ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو شاید ہم ظالم نہ بنتے۔ یہ جملہ گاؤں کی فضا میں پہلی بار رحم کی خوشبو لے آیا۔ پھر ایک اور آواز آئی، پھر ایک اور۔ کچھ لوگ اب بھی خاموش تھے مگر خاموشی اب نفرت کی نہیں، شرمندگی کی تھی۔ ماہین کی ماں اچانک ہجوم کے بیچ سے نکلی، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بیٹی کو دیکھا تو آنسو ضبط نہ کر سکی۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، ایک نے قربانی دی تھی، دوسری نے حوصلہ۔ ماں نے ماہین کو گلے لگا لیا اور کہا، مجھے معاف کر دے، میں کمزور پڑ گئی تھی۔ ماہین نے آہستہ سے جواب دیا، امی، آپ نے مجھے بچایا تھا، چھوڑا نہیں تھا۔ یہ لمحہ گاؤں کے لیے سبق تھا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ لا علمی کا خوف انسان کو کس قدر ظالم بنا دیتا ہے۔ حکیم نے اعلان کیا کہ اگر علم اور تعاون ہو تو ایسی بیماریوں کا انتظام ممکن ہے اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ گاؤں کے چند نوجوانوں نے آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کی۔ یہ چھوٹے قدم تھے مگر سمت درست تھی۔ ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ خانقاہ اور گاؤں کے درمیان پل بنے گی۔ وہ وہیں رہ کر لوگوں کو آگاہ کرے گی، بیماروں کی مدد کرے گی اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے آواز بنے گی جنہیں معاشرہ مختلف کہہ کر کنارے لگا دیتا ہے۔ اس کی زندگی اب چھپنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے تھی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں بدلنے لگا، آہستہ آہستہ مگر سچائی کے ساتھ۔ وہی لوگ جو کبھی ڈرتے تھے اب سیکھنے لگے تھے۔ ماہین اب بھی بیمار تھی مگر اب اکیلی نہیں تھی۔ اس کی بیماری اس کی شناخت نہیں رہی بلکہ اس کا کردار بن گیا۔ تو ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
بلکہ ایک سبق پر رکتی ہے۔ انسان کو اس کی مجبوری سے نہیں، نیت سے پہچانو۔ خوف سے فیصلہ مت کرو، علم سے کرو۔ اور یاد رکھو، خون پینے والی نہیں، ظلم پینے والی انسانیت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔